علی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس نے مذاکرات کی دعوت جو ہے وزیر اعظم کی قبول کر لی. پھر ہم شیخ وقاص صاحب کا بیان سن رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ایک ہی سانس میں انہوں نے دو باتیں کہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی مطلب ہے پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی, پھر اسی سانس میں یہ بھی کہا کہ جی مذاکرات کا جو اختیار ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے اور ناصر عباس صاحب کے پاس ہے. تو ہم سمجھائیے کہ ہم کیا سمجھیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. چونکہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو بنایا ہے اور مذاکرات کا اختیار بھی ان کو دیا ہے, تو اگر وہ مذاکرات کو اب وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم ان کے سب سے بڑے ایلائی ہیں, اور وہیں ہماری نمائندگی بھی ہے بطور اسد قیصر صاحب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ مذاکرات کی طرف اگر یہ سسٹم جا رہا ہے تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس سے عمران خان صاحب کی اور باقی اسیران کی رہائی اور اس نظام کی بہتری اور یہ سسٹم واپس جو ہے وہ نارمل حالات کی طرف جانے کی طرف پیش قدمی ہو, جو عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے, جو آئین کے ساتھ ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کا آگے کیا رزلٹ نکلتا ہے. حکومتی ذرائع ان سے اگر بات کریں وہ تو کہتے ہیں کہ جی مطلب قومی ایجنڈے پہ بات کریں گے, مطلب کوئی آپ کے پاس معیشت کی تجویز ہو, کوئی اور بڑا جو ہے ایشو ہو, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. یہ رہائی کے اوپر اور ان چیزوں پہ تو بھی وقت نہیں آیا. دیکھیں جب دو اطراف بیٹھتی ہیں تو پھر کوئی راستہ نکلتا ہے. بیٹھنے سے پہلے جتنی بات کریں گے اس سے معاملہ اور خراب ہوگا. میں تو یہی کہوں گا کہ جو لوگ کسی مذاکراتی کمیٹی میں ہیں تو مذاکرات شروع ہونے سے پہلے جتنا آپ میڈیا اٹرنسز کریں گے اس سے ماحول بہتر نہیں ہوگا. آپ بیٹھیے, سٹارٹ لیجئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ملکی معاملات پہ کوئی بات کہے کہ ہم کریں گے, جس طرح آپ نے حکومتی لوگوں کا کہا, لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو عمران خان صاحب کی اسیری ہی ہے نا. اس سے بڑا تو کوئی مسئلہ اور ہے ہی نہیں, جس کی وجہ سے اس وقت اس ملک میں سیاسی نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. اور جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی تب تک تو اگر کوئی یہ کہے کہ ملک میں عام سیاسی معاملات ہیں تو وہ ایسا تو نہیں ہے. اس وقت ایک ہائیبریڈ رجیم ہے جو میں نہیں کہہ رہا, حکومت کی سینئر وزراء کہہ رہے ہیں. مجھ سے بہتر جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کورٹس ول ٹیک دے, اور جو بھی ہوگا وہ ہمارا کام ہی نہیں, کورٹس کو رہا کرنا ہے, کورٹ میں مقدمہ ہے. تو وہ تو یہ بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ. یہ تو ابھی دور سے کہہ رہے ہیں نا, جب ٹیبل پہ کبھی بیٹھیں گے بات ہوگی تو پھر ان کو ہم بتائیں گے. اچھا پھر مجھے یہ سمجھائیے جب آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, یہ جو کیسز ہیں, یہ جو سینکڑوں کیسز ہیں, یہ جو 250-300 کیسز ہیں, اس کو ختم ہونے کے لیے تو 100 سال چاہیے. تو کیا 100 سال تک عمران خان جیل میں بیٹھے رہیں؟ یہ پولیٹیکل کیسز کس نے بنائے ہیں؟ یہ موزمبیق سے کسی شخص نے آ کے, کسی صومالیہ سے آ کے بنائے, آپ ہی نے بنوائے ہیں, آپ ہی ختم کریں. غلط کام کیا ہے تو اس کو غلط کام آپ کریں, ٹھیک, اس کو جوڈیشری کریں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ 300 کیسز آپ نے کیوں عمران خان پہ بنائے؟ وہ کوئی دہشت گرد ہے؟ یہ سیاسی کیسز ہیں, ان کو سیاسی انداز میں ڈیل کرنا ہے ہم نے. اچھا آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہو, میں سہیل آفریدی صاحب کا کل کا ان کا بالکل بڑا مشہور ہوا ہے وہ جملہ کہ جی ہم لوگ جو ہیں عمران خان کی ہدایت پہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو وہ مجھے بڑی دو متوازی چیزیں نظر آ رہی ہیں الگ الگ. ایک طرف مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے, دوئم جو ہے اسٹریٹ پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے. تو کس طرف اصل کمٹمنٹ دل ہے, کس طرف پی ٹی آئی کا؟ نہیں, دونوں ہو سکتے ہیں. احتجاج بھی ہو سکتا ہے, مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں. احتجاج کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مذاکرات, دیکھیں احتجاج تو ہوتا ہی مذاکرات کے لیے ہے. اس احتجاج کا کیا فائدہ جس میں آپ کو آخر میں مذاکرات ہی نہ ملیں؟ احتجاج اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی بات کرے اور مسئلہ حل ہو. تو اگر بات چیت چل رہی ہے تو یہ کوئی کہ احتجاج ہی نہ کریں, نہیں, احتجاج آپ کر سکتے ہیں. اگر یہ جو اچکزئی صاحب نے اور علامہ ناصر صاحب نے اور تحریک تحفظ آئین والوں نے مذاکرات کی بات کو اوکے کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات شروع کرتے ہیں, اس سے اگر کوئی بہتری کی نوید ملتی ہے اور کوئی عمران خان کی رہائی کا راستہ نکلتا ہے تو ہمیں کوئی مذاکرات جو ہے اپنا احتجاج کا شوق تو نہیں ہے, ہم شوق کی احتجاج کرتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے تو وہی تو ہمارا مقصد ہے. دیکھتے ہیں مذاکرات سے یا احتجاج سے ہے؟ تھوڑا سا قبل از وقت ہے, ہونے دیں. میں بطور سیاسی کارکن تو پر امید ہوں کہ ڈائیلاگ سے کوئی راستہ نکلے گا انشاءاللہ. اچھا, بہت سارے لوگ یہ ڈاؤٹ, جیسے وہ شیخ وقاص صاحب نے بھی کہا کہ جی وزیر اعظم کی جو ٹاکس کی آفر ہے وہ دوغلا پن ہے ان کا. تو بعض لوگ بالکل وہ ہیں اسکیپٹیکل ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جی مطلب ہے حقیقی نہیں ہے, صرف علامتی قسم کی انہوں نے بات کی ہے, تو وہ سنسیئرٹی لیک کرتے ہیں الیجلی. جی
دیکھیے کسی کی بات پہ تو میں بغیر کسی دلیل کے نہیں کہہ سکتا کہ بدنیتی سے ہے. میں گمان کروں گا کہ وہ مسائل کے حل کے لیے انہوں نے بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے, لیکن اگر انہوں نے دل سے کی ہے تو پھر ان کو سیاسی قیادت کو عمران خان تک رسائی دینی چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے اور ہماری پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو آپ عمران خان سے ملانے نہیں دے رہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ویسے ہی کی بات کر دی. آپ ہمیں عمران خان تک رسائی دیں, آپ ہمیں الاؤ کریں کہ اپنے لیڈر سے ہم مل سکیں اور سیاسی قیادت ملے, کیونکہ سیاسی مسائل ہیں نا, ان کو نہ فیملی ممبرز حل کر سکتے ہیں نہ ان کو وکیل حل کر سکتے ہیں, ان کو سیاسی قیادت نے حل کرنا ہے. شہباز شریف صاحب اپنی اس دعوت میں سچے ہیں تو پھر ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیں. یہ جو آپ کے پرانے دوست ہیں فواد چودھری صاحب اور وہ ہیں عمران اسماعیل صاحب, محمود مولوی صاحب, انہوں نے جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی, انہوں نے تجویز جو دی ہے, خط بھی لکھ دیا انہوں نے وزیر اعظم کو کہ جی کوٹ لکھپت جیل میں جو قیادت ہے اس کو پے رول پہ رہا کیا جائے, ملنے دیا جائے. آپ کے خیال میں اچھی کوشش ہے یہ, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ میں اس پہ کوئی بدگمانی نہیں کروں گا. جو کوئی بھی اس وقت عمران خان اور باقی اسیران کی رہائی کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس نظام کو, نظام میں سکون آتا ہے, کوئی استحکام آتا ہے, یا خان صاحب کی رہائی کا کوئی راستہ نکلتا ہے. اور وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کوٹ لکھپت کے جو اسیر ہیں ان کو عمران خان صاحب سے ملنے دیں, تو ملنے دیں. شاہ صاحب اور میاں محمود صاحب اور ڈاکٹر یاسمین صاحب اگر عمران خان صاحب سے ملیں گے, پرانی سیاسی قیادت ہے, وہ عمران خان صاحب کو کوئی غلط مشورہ تو نہیں دیں گے. میں تو کوئی بدگمانی نہیں کرتا, میں تو عمران خان صاحب کی رہائی کی ہر کوشش کو سپورٹ کرتا ہوں. کہ اگر اسٹرکچرڈ بات کریں کہ مذاکرات کا ممکنہ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے, کیا ہو سکتا ہے, یا ابھی بہت قبل از وقت ہے؟ سب سے بڑا نقطہ عمران خان کی رہائی ہے, اسیران کی رہائی ہے, اور آگے کا راستہ. اگر اسی موجودہ نظام کے اندر یہ جو ابھی ہے, آپ نے اگلا الیکشن کر دیا تو کل پھر کوئی روئے گا. 8 فروری کے الیکشن سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے, شاید آپ حامد میر صاحب کے پروگرام میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر ابھی نیشنل ڈائیلاگ نہ ہوا, اور اس وقت عارف علوی صاحب صدر تھے, اور میں نے مشورہ دیا تھا کہ عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس میں سب کو بلائیں اور عمران خان صاحب کے لیے بھی کوشش کریں کہ پے رول پہ خان صاحب بھی ادھر آئیں, سب بیٹھیں اور انشور کریں کہ 8 فروری کا الیکشن امپارشل ہو, تاکہ کل کوئی اور پھر روڈوں پہ نہ روئے. وہی ہوا, وہ موقع ہم نے ضائع کیا. تو اگر اس موجودہ حالات میں بغیر الیکشن کمیشن کو ٹھیک کیے ہوئے, بغیر نظام کو ٹھیک کیے ہوئے, یا کوئی بنیادی فیصلے لیے ہوئے اگر آپ الیکشن کریں گے, اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا. تو عمران خان صاحب کی رہائی, ایک آزاد شفاف الیکشن کا قیام, الیکشن کا انعقاد, مینڈیٹ کی واپسی جو ایک ہمارا نقطہ ہے, اس کے لیے شاید یہ نظام ابھی تیار نہ ہو یا حکومت تیار نہ ہو. لیکن آگے ہم نے کرنا کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ سوال تو یہ ہے کہ اگلے 25-30 سال پاکستان نے کیا کرنا ہے. یہی کرنا ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں, اس پہ کون بات کرے گا؟ عمران خان صاحب کو باہر نکالے بغیر آپس میں بیٹھ کے کیا بات کریں گے؟ حکومت کے پاس عمران خان کو کچھ دینے کے لیے ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. میں 1-2 لوگوں سے بات کر رہا تھا, وہ جو بیک گراؤنڈ جو کہتے ہیں نا کہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حکومت با اختیار ہے, وہ کر سکے گی کچھ؟ با اختیار پہ تو سوالیہ نشان ہے, لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہی کوئی اختیار نہیں ہے, اس سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا. ایک وزیر اعظم یا حکومت کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار تو ہوتا ہے, لیکن اس وقت نظام میں بہتری لانا صرف سیاسی قوتوں کی نہیں, مقتدرہ کی بھی ضرورت ہے. اس وقت ملک میں ایک بے چینی کی کیفیت ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ قوم اس وقت بڑی پرسکون ہے اور بڑا کوئی سیاسی ماحول ہے اور یہاں بڑی کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور خیر سیاسی عزت میں کمی کی بڑی سخت ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, بالکل صحیح کہا کہ اس میں کمی کی ضرورت ہے, اور زور جو ہے احتجاج سے زیادہ جو ہے مذاکرات پہ ہونا چاہیے. ہم یہاں پہ بڑھتے اپنے اگلے مہمان کی طرف. ہمارے ساتھ جو ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما محترم خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب حکومت کیا دے سکتی ہے, حکومت ان مذاکرات کو کیسے دیکھ رہی ہے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کی جو کہتے ہیں نا مذاکرات کی پیشکش ہے, وہ علامتی ہے, حقیقی ہے, اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کا کیا دائرہ کار ہوگا؟ جی, وزیر اعظم کی پیشکش سنجیدہ اور حقیقی ہے, اور یہ پیشکش وہ تب سے کر رہے ہیں جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, اور انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ ایک میثاق معیشت کی آفر کی تھی اس وقت کی,
حکومت کو جس کی سربراہی بانی چیئرمین کر رہے تھے، اور وقتاً فوقتاً وہ یہ آفر کرتے ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی اسپیکر صاحب نے 2 دفعہ یہ آفر کی کہ ہم لیکن دیکھیے ایک بنیادی نقطہ ہے جس پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر قومی ڈائیلاگ ہونا ہے تو اس کا ایجنڈا بھی قومی ہوگا، کوئی ذاتی سیاسی بھی نہیں ہوگا. تو لہذا یہ پی ٹی آئی کا ہے، اگر وہ ایجنڈا لے کر آتے ہیں دہشت گردی کا، وہ ایجنڈا لے کر آتے ہیں کہ ان کے پاس معیشت کی بحالی کے لیے ایسی تجاویز ہیں، کوئی ایسا ایجنڈا لے کر آتے ہیں قانون سازی کا، جیسے اگر الیکشنز ایکٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ترمیم ہونی ہے، اگر وہ ایجنڈا لے کر آئیں گے قومی ایجنڈا اور وہاں گفتگو شروع ہوگی، کانفیڈنس بلڈ ہوگا، تو پھر بہت سارے دوسرے معاملات جو بالکل آغاز میں جنہیں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے بھی بعد میں رستہ کھلے. اچھا، وہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف اس خلاف سے بات کریں تو وہ ایجنڈا الٹا کر دیتے ہیں. جیسا آپ فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے ذرا سا قیدیوں پہ نرمی ہونی چاہیے، ہمیں کام کرنے کی پولیٹیکل سپیس ملنی چاہیے، جو وچ ہنٹ ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور ہمارے مطلب سیاسی جمہوری حقوق جو ہیں وہ بحال ہونے چاہیے. تو ابھی کہاں سے بات شروع ہوگی؟ کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وسیع ایجنڈا ہونا چاہیے، سمجھ میں آتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، قیادت جیل میں ہے، بقول ان کے جھوٹے کیسز ہیں. جی تو دیکھیے نا جی، تو علاج نہیں ہے ہمارے پاس. جنہیں وہ جھوٹا کہتے ہیں، اب وہ ایک نہیں 2 دفعہ امانت میں خیانت پر ان کو کنوکشن ہو چکی ہے. انہوں نے اپنے جو کیس ہیں وہ لڑنے ہیں عدالتوں میں، اور جو حکومت کے ہاتھ میں تو یہی ہے. اور اصل جو ان کی وجہ ہے وہ یہ نہیں کہ اگر وہ اپوزیشن اصلی بات کرنی ہے، اس لیے کہ وہ پارلیمان میں پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے موجود ہے. تو جو عوام کا نمائندہ ہے اس سے ہم بات کریں گے، ہم خود بھی عوام کے نمائندے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ یہ جو ان کی جو مستقل گفتگو ہے اور غیر سنجیدگی ہے پارلیمانی سیاست میں، وہ تو بہت حد تک حکومت کے لیے کام آسان کر دیتی ہے کہ وہ بجٹ میں کوئی جو درست مزاحمت کرنے والی ہے وہ نہیں کرتے، وہ 27ویں ترمیم پر کوئی مزاحمت نہیں کرتے، اور ہر دفعہ کاغذ پھاڑ کر چلے جاتے ہیں اور جو تمام بل پاس ہو جاتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو بعض رہنما جیسے آپ ہوئے اور کئی نون لیگ کے رہنما ہیں، ان کا کہنا ہے مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. پھر دوسری جانب کئی اور رہنما ہیں آپ ہی کی پارٹی کے، وہ کہتے ہیں جی ان کے ڈی این اے میں مذاکرات نہیں ہے اور ان سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمران خان جو ہے وہ سنیں گے نہیں. تو کیا ہے مطلب ہے آپ کے یہاں بھی کوئی اصل میں اختلاف رائے ہے؟ تضاد یہ ہے جی نہیں، اختلاف رائے نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد تحریک انصاف کی، جو ماضی کی جنگیں لڑنا چاہتے ہیں، جو تمام وقت ماضی کی جنگیں لڑنے پر صرف کرنا چاہتے ہیں، اور میں خود بھی بڑی عاجزی سے اس میں شامل کروں گا. اور ہم وہ لوگ ہیں جو مستقبل کی تعمیر کی جدوجہد شروع کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم مستقل ماضی میں دبے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور یہ جنہیں مذاکرات کہتے ہیں، یہ قومی ایجنڈا ہے نا جی، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اگر 13 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اگر اس حکومت کے نتیجے میں ان کے پاس کوئی ایسی انسائٹس ہیں، ایسی سوچ ہے کہ اس طریقے کو کیسے بہتر ٹیکل کیا جا سکتا ہے، تو ہم بالکل تیار ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. مثلا ابھی جب آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک جرگہ کیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تو مسلم لیگ نون نے اس میں شرکت کی تھی، کیونکہ ہم سنجیدہ معاملات پہ ضرور بات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم نے اس جرگے میں شرکت کی، اس کی ساری گفتگو، اگر اس جرگے کے نتیجے میں، اور آج بھی ان کے لیے دعوت ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے جو 12 ضلع اس وقت جہاں کے پی حکومت کی رٹ نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ آزاد کرا لیں، تو ان کی جو کریڈیبلٹی ہے کہ جی مذاکرات سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اس میں اضافہ ہوگا، حکومت ان کو سنجیدگی سے لے گی. جناب لیکن ہر وقت جو ہے تو دیکھیے یہ بھی کہنا کہ جو ہم اڈیالہ کے باہر دیکھتے ہیں، دیکھیے جو قانون ہے نا، یا تو وہ کہتے ہیں کہ جی قانون غلط ہے. قانون سے میری نظر میں پنجاب حکومت نے جتنی ان کو قانون میں ملاقات کی اجازت تھی اس سے کوئی کم از کم 50 گنا زیادہ اجازت دی گئی. خود ہی دکھتی ہوئی رگ وہ آپ نے چھیڑ دی. اب ہمیں بھی مطلب ہے صحافت میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بڑے بڑے رہنما جیل گئے اور ان سے ملنے کا لیے اتنا کشٹ نہیں جھیلنا پڑتا تھا.
ان سے ملاقات بڑی آسان ہوا کرتی تھی، پورا جلوس جا کے ملا کرتا تھا، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، گھنٹوں بیٹھ کے بات ہوتی تھی، کھانا وانا کھایا کرتے تھے لوگ. میں نے خود ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے سیاسی قیدیوں کے ساتھ دیکھا، جو بزنس مین پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ دیکھا، ہسپتال میں چاہے وہ قید ہوں چاہے جیل میں قید ہوں، ہم مہر لگواتے تھے، اندر چلے جایا کرتے تھے بغیر کسی اس کے. تو یہ مشکل تو بنا دیا گیا آپ لوگوں کی طرف سے. نہیں دیکھیے، یہ وہی بات ہے کہ حکومتیں، وہ بھی قانونی تھا نا. جی ہاں، حکومت صرف نظر کرتی ہے، جس طرح بانی چیئرمین کے ساتھ بھی کیا گیا ہے کہ ان کی اب اگر کاؤنٹ کر لیں تو 1000 کے قریب ملاقاتیں، 3 ہفتے پہلے تک 897 تھیں، لیکن اب غالباً قریب پہنچ رہی ہوں گی. ان کی بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہوئیں اور آگے ہوں گی بھی، یہ نہیں کہ وہ بند نہیں ہوگا. لیکن ایشو یہی ہے کہ اگر معاملات کو امن کے طریقے سے حل کیا جائے تو راستے نکلتے ہیں. اگر ہر دفعہ یہی دھمکی دی جائے گی کہ بندوقیں صاف کر لو، ہمارے نوجوان آ رہے ہیں، آپ کے گھروں میں گھسیں گے، ہم اسلام آباد پر حملہ کریں گے. یہ بتائیے، یہ تو بالکل ان کا میری گزارش ہے، دیکھیے پولیٹیکل سپیچ از ناٹ انوسنٹ. اگر آپ بار بار وائلنس انڈیوس کریں گے، اگر آپ انسائٹ کریں گے تشدد کا، تو اسے ہمیں سنجیدگی سے لینا پڑتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے ریکارڈ پہ 9 مئی اور 26 نومبر ہے. حزب اختلاف میں جب آپ لوگ تھے، شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے پھیٹ پھاڑ کے میں نکال دوں گا اور میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. یہ تمام باتیں تو ایک وہ ہوتی ہے، ریٹرک ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں حزب اختلاف میں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. بلاول مگر میں تو اس میں آگے آئے ذرا سا ایک سیکنڈ، ایک فرق ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو ریٹرک سے نکل کر اس نے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، سرکاری عمارتوں کو آگ لگائی ہے، سینکڑوں پولیس وینوں کو زد و کوب کیا ہے، جانوروں تک کو آگ لگائی پشاور میں انہوں نے 9 مئی کو. تو لہذا ان کا ریکارڈ صرف سپیچ تک محدود نہیں ہے، وہ ایکچول وائلنس کر چکے. آپ کا بے پناہ تجربہ ہے سیاست کا، آپ نے مطلب بطور وزیر دفاع، پھر وزیر آپ کہتے ہیں نا کہ خارجہ آپ نے ذمہ داریاں اٹھائی ہیں. تجربہ کیا کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، اور اگر ہوئے تو کیا وہ کسی طرف جا سکتے ہیں، یا مطلب ہے ماضی کی طرح پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اور وہ جو ہماری سیاسی عدت ہے ویسی رہے گی، اسی طرح سے محاذرائی ہوتی رہے گی؟ جی دیکھیے، پنجرے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اگر تحریک انصاف جو ہے، جس نے اس وقت اپنے آپ کو بانی چیئرمین کے تکبر اور ریاست مخالف بیانیے میں قید کر لیا ہے، وہ اگر اس پنجرے سے باہر آنا چاہیں، اور جو کہ ہر وقت آ سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دروازے صرف پنجرے کا نہیں کھلے گا دروازہ، اور دروازے بھی کھلیں گے. لیکن اگر وہ اس ریٹرک میں قید رہیں گے، اور تحریک انصاف کے جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہیں وہ مستقل فیلڈ مارشل کی ذاتیات کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر جو ہے، وہ میں تو وہ لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتا جو وہ کرتے ہیں، تو لہذا ان کو بھی اس میں سوچنا پڑے گا کہ اس طرح شہزاد اکبر صاحب کی تو بڑا حملہ ہو گیا، ان کی پٹائی ہو گئی، مطلب سنیں دیکھیے مجھے جو کہ اس کے حقائق نہیں معلوم، لیکن کسی پر حملہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے. جب خواجہ آصف صاحب پہ بھی کسی نے کوشش کی تھی کہ جی میں تمہیں چھریوں سے ماروں گا، وہ بھی قابل مذمت تھا. شہزاد اکبر صاحب کے اوپر جو حملہ وہ بھی قابل مذمت. اچھا، میں جاتے جاتے ایک اور آخری سوال کہ میں سن رہا تھا مولانا نے بھی 2-3 روز پیشتر مولانا فضل الرحمان صاحب نے نئے انتخابات کی بات کی کہ یہی حل ہے آگے بڑھنے کا، اور بھی بہت سارے لوگوں کی یہی رائے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس مطالبے کو؟ جی، مطالبہ ہم نے بھی کیا اپوزیشن میں، یہ مطالبہ کرنا اپوزیشن کا حق ہے. لیکن عامر صاحب، بہت عرصے کے بعد پاکستان میں ایک معاشی اور سیاسی استحکام آیا ہے، جس کا ایک پہلا سنجیدہ زاویہ ہم نے 2 دن پہلے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی صورت میں دیکھا ہے. یہ وہ بھاری پتھر ہے جو حکومت کے اوپر حکومت آئی، تینوں جماعتوں کی حکومتیں آئیں، پی ٹی آئی کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی، جو نہیں ہو سکا. اب فائنلی ہم یہ اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں. تو جماعتیں جو ہیں وہ تیاری بھی کریں، وہ اپنا معاشی ایجنڈا بھی بنائیں، اور یہ کہیں کہ ہم آگے چلیں. جاری رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، نون لیگ کے سینئر رہنما کی.